بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی فضیلت کے سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے روزے رکھنے کا معمول کچھ اس طرح تھا کہ آج روزہ رکھتے اور 8 دن کے بعد افطار کرتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس طریقے سے روزے رکھے؟ اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوتے تو روزہ رکھتے، اور تمام راستے کی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود جب مکہ پہنچتے تو وہاں پر افطار کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ انسان کو گرمی اور سردی کے ساتھ آزماتا ہے۔ اب گرمی کا جو روزہ ہے اس میں انسان کو پیاس بہت لگتی ہے، اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور سردی کا میں اس طرح آزماتا ہے کہ سردی میں وضو کرنا یا مسجد تک جانا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بھی آزمائش کی ایک شکل ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، روزہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ انسان کا ایک فرض روزہ جو ہے اگر وہ چھوڑ دے اور تمام عمر وہ نفلی روزے رکھتا رہے تو وہ اس کے تمام نفلی روزے جو ہیں اس کے ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین عمل ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ جب رمضان آئے آپ دنیاوی کاموں میں کمی کر دیں، اپنے نوکروں کو کم کام دیں، تاکہ اس طرح نہ ہو کہ وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے روزے کو مکمل نہ کر سکیں۔ روزے کی حالت میں بھوک پیاس، گرمی برداشت کرنا، اللہ پاک ایسے آدمی کو قیامت کی گرمی سے بچائے گا۔ معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ فرمانے لگے، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے مجھے زندگی سے بہت پیار تھا، اللہ کی قسم مجھے زندگی سے بہت پیار تھا، اور وہ اس لیے کہ میں تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کروں۔ مجھے اس لیے زندگی سے پیار تھا کہ گرمی کی شدت میں روزے رکھوں۔ تو ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں روزے کی حالت میں بھوک پیاس سے لڑنا چاہیے، لیکن روزہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ سے ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ایک جنگ لڑی گئی جس کو جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں 12,000 مسلمان شریک ہوئے اور 1,00,000 سے زائد مرتد تھے جو کہ مسلمہ کذاب کے ساتھی تھے، اور اس جنگ میں 3,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ ایک صحابی نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا، جب وہ شہید ہوئے تو دوسرے صحابی نے وہ جھنڈا اٹھا لیا۔ بھائیو، یہاں پر جنگ کا احوال بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی بہت سارے زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دوسرے نمبر پر جھنڈا اٹھایا تھا، تو وہ ان سے کہنے لگے کہ آپ پانی پیئیں گے؟ تو انہوں نے پانی پلانے والے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو جواب میں صحابی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، لیکن جنگ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تو پھر حضرت سالم نے کہا کہ پانی جو ہے میری ڈھال میں ڈال دو، کیونکہ میرا روزہ ہے، اگر زندہ رہا تو افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو پھر اللہ کے دسترخوان پر افطار کروں گا۔ اس حال میں روزہ نہ چھوڑنا، اور ایک آج کے دور میں جب لوگ کہتے ہیں گرمی بہت ہے، روزے نہیں رکھے جاتے، اگر آپ محسوس کرتے ہو کہ کام کی وجہ سے روزہ رہ جائے گا تو کام سے چھٹی لے لیں، لیکن بھائیو روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس طرح اس کو راضی کرتے ہو، اور آپ کبھی بزدل نہ بننا، بھوک پیاس سے نہ گھبرانا، اور اپنے روزے کو مکمل کرنا۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر مدینے سے چلتے ہوئے مکے پہنچ کر روزہ افطار کرتے تھے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم چاہیں تو اس کو اپنی زندگی میں شامل
کر سکتے ہیں، ان کا 8 دن کا روزہ رکھنا آج کے دور میں تو ہمیں ایک خواب ہی لگتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے۔ سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں وہ رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ اور پھر رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ روزہ انسان کے پچھلے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، جب انسان کی آخری رات ہوتی ہے رمضان کی تو روزہ دار ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی نکلا ہو۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے، لیکن سوائے ان 4 بدبخت آدمیوں کے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ہم میں سے ایسا ہو۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلے نمبر پر آتا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے شراب نوشی کرنے والا، جس کو نہ اچھے کی تمیز ہے اور نہ برے کی۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والا۔ آخر میں آتا ہے کینہ رکھنے والا۔ اور یہ کینہ کیا ہوتا ہے کہ میں فلاں کا نقصان ہو جائے، اور بغض کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، مجھے فلاں اچھا نہیں لگتا۔ اور اگر اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے، معاف کر دے گا۔ دنیا کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ حرام جلدی آتا ہے لیکن حلال ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، اور حرام میں برکت نہیں، نسلیں اجاڑ دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ حلال میں بہار ہی بہار ہے، اور آبا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان المبارکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں اچھا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، جو کہ دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس سے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منطق یہ ہوتی ہے اچھا سچا نیک بن جائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، کیونکہ ہمارے نیک اعمال سے ہماری اپنی دنیاوی اور آخرت بہتر ہوتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے درجات میں عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ کے درجات میں نہ ہی کوئی بڑائی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، اور نہ کمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر رہنے کی توفیق دے، اور رمضان روزے توفیق دے، اپنی نظر خضوع کے ساتھ حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔